إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں. انشاءاللہ آج ہم اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے اور پڑھیں گے. اس کی فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل اور قول بھی موجود ہے. یہ ایک اہم سورہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں دجال سے بچنے کا راستہ اور ذریعہ عطا کیا ہے. اور دجال وہ فتنہ ہے جس سے بڑا فتنہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. دجال کے فتنے کے بارے میں ہر نبی نے اپنے دور میں اپنے امتیوں کو آگاہ کیا. حالانکہ ان کے دور میں دجال آنے والا نہیں تھا، اس کے باوجود بھی ہر نبی نے اپنے امتیوں کو اس سے آگاہ کیا ہے اور اس سے بچنے کے لیے ایمان کا سہارا لینے کی رہنمائی فرمائی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں دجال سے آگاہ کیا، اس کے نشانیوں کے بارے میں بتایا اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کچھ ایسے عمل بھی بتائے ہیں جس کے کرنے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا اور ہمارا خاتمہ انشاءاللہ العزیز ایمان کی حالت میں ہوگا. دجال سے بچنے کے لیے جو اعمال ہمیں سکھائے گئے ہیں اور جس سورہ کو پڑھنے کا ہمیں تاکید کی گئی ہے وہ سورہ کہف ہے. اور یہ مکمل سورہ ایک ایسی سورہ ہے جس کے پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت اس کے پڑھنے والے کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اور یہ واحد ایسی سورہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. قیامت کے متعلق جو احادیث مروی ہوئی ہیں، اگر ان احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ احساس ہوتا ہے اور یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اب ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں جی رہے ہیں جب کہ دجال کا آنا یقینی معلوم ہو رہا ہے اور بہت قریب نظر آ رہا ہے. جو نشانیاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہیں دجال کے آنے کی اور قیامت کے آنے کی، وہ نشانیاں لگ بھگ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے اور دجال سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور وہ عمل ہمیں کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں پہلی حدیث سے. پہلی حدیث کے راوی ہیں حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا کہنا ہے کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت فرما رہا تھا اور آپ کے ساتھ ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا. جب آپ سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے تو اس وقت ایک بادل نے آپ کو سایہ کیا اور جوں آپ تلاوت میں آگے بڑھتے جا رہے تھے وہ بادل آپ کے قریب آتا جا رہا تھا. یہ دیکھ کر کے آپ کا گھوڑا بدکنے لگا اور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا. اگلی صبح آپ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں بتایا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ وہ سکینہ تھی جو قرآن کی پڑھنے کی وجہ سے تمہارے اوپر آئی تھی. سکینہ کا مطلب ہوتا ہے سکون اور اطمینان، اور یہ تب حاصل ہوتا ہے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب قرآن کی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جان لو اللہ کی یاد میں ہی دل کا سکون ہے، اور اللہ کی یاد میں سب سے پہلا نمبر قرآن کی تلاوت ہے. اس لیے اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ وہ سکینہ تھی جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے سایہ کر رہی تھی. اگلی حدیث کے راوی ہیں ابن المثنی اور ان کا کہنا ہے کہ میں نے برا کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص اپنے گھر کے اندر سورہ کہف کی تلاوت فرما رہا تھا
اتنے میں ہی اس کے گھر کے اندر جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اس نے اپنے آس پاس دیکھا تو ایک بادل نے اس کے گھر میں سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس کا ذکر اس نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تو آپ نے اس کے جواب میں کہا، اے فلاں تم اس کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے سے سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ تیسری حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ چوتھی حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا جو جمعہ کی رات میں سورہ کہف کی تلاوت فرمائے گا تو اسے نور عطا کیا جائے گا جو اس کے اور کعبہ کے درمیان روشن رہے گا۔ پانچویں حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس جمعہ سے لے کر کے اگلی جمعہ تک اسے نور دیا جائے گا جو اس سے روشن ہوگا۔ چھٹی حدیث کے راوی ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت فرمائے گا تو اس کے پاؤں سے لے کر کے آسمان تک ایک روشنی جائے گی اور وہی روشنی قیامت کے دن بھی روشن ہوگی اور 2 جمعہ کے درمیان کے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ چند حدیثیں تھیں جسے سورہ کہف کی فضیلت میں میں نے بیان کیا۔ ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعد اس بات کا علم ہوتا ہے کہ چاہے ہم جمعہ کی رات میں سورہ کہف کی تلاوت کریں یا جمعہ کے دن میں، دونوں ہی کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اور اگر اس کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم پوری سورت کی تلاوت کریں تو ایک اور راستہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کر لیں، حفظ کر لیں اور اسے چاہے جمعہ کی رات ہو یا جمعہ کے دن ہو اسے پڑھا کریں۔ اس کا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، اپنی پناہ میں رکھے گا اور ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے جمعہ کے مغرب تک اگر ہم اس سورہ کو پڑھ لیں یا اس سورہ کے شروع کی 10 آیتوں کو پڑھ لیں تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمیں اس کا فائدہ عطا کرے گا اور ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔